حسن مرتضیٰ صاحب، آپ سر پنجاب میں بیٹھے ہیں، رکن پارلیمنٹ بھی ہیں، پنجاب کی عوام پر گہری نظر ہے، اگر کپتان احتجاج کی کال دے دیتے ہیں تو اس بار پنجاب سے عوام کا سمندر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں اور اسے اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے اور سیاسی کارکن نکلیں گے تو یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے۔ ہر آدمی کو پرامن احتجاج کا حق بھی ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ اس کی جو آواز ہے اس کو نہیں دبایا جا سکتا، لیکن جو ان کا ماضی ہے، جس طرح پچھلے لانگ مارچ کے اندر انہوں نے ایک مسلح جتھے تیار کیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے اور جس طریقے سے انہوں نے اس لانگ مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے لوگوں کو باہر نکالا اور پرتشدد مظاہرے تھے، وہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ قوم کو بھی دیکھنا چاہیے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ احتجاج اس وقت تو بنتا تھا جب مہنگائی بڑھ رہی تھی، جب ڈالر کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، روپیہ بے قدر ہو رہا تھا، جس وقت گھی مہنگا ہو رہا تھا، جس وقت پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو رہی تھی، تو اس وقت تو یہ بنتا تھا۔ آج سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو آج وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کیا ڈالر میں جو کمی آئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اگر یہ پارٹی یا یہ حکومت ڈیلیور کر بیٹھی تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خان صاحب کو اگر اپنا احتجاج اتنا ہی کامیاب اور ان کی کال پہ لوگ نکلتے نظر آتے ہیں تو پھر وہ اپنے ایم پی ایز، ایم این اے سے، سینیٹرز سے لوگوں کی لسٹیں نہ مانگتے، پھر وہ شہر شہر جا کے لوگوں سے قسمیں نہ اٹھواتے، حلف نہ لیتے، یہ وعدے نہ لیتے کہ آپ نکلو گے، آپ اسے کامیاب کرو گے، اور پھر جو پچھلے کچھ دنوں سے لیکس کی صورت میں جو اصل چہرہ ان کا سامنے آ رہا ہے اس سے بھی وہ مایوس ہیں۔ لیکن ہم صرف احتجاج کے اوپر رہتے ہیں، لانگ مارچ کے اوپر رہتے ہیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کی میں رائے لینا چاہوں گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو انتظامات بھی کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اجلاس بھی کر رہے ہیں، اسلام آباد پولیس بھی ہر حربہ آزمائے گی لانگ مارچ کے شرکاء کو روکنے کے لیے، لیکن کارکنان حلف اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسے میں جب کارکنان حلف اٹھا رہے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو کیسے روکا جائے گا؟ اور جس طرح کے صوبائی وزیر داخلہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پنجاب حکومت عوام کو اسلام آباد کی طرف لائے گی تو اس سے ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے یہی عرض کر رہا تھا نا جی کہ جو ان کا ماضی ہے وہ یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی پولیس اور جی بی پولیس جو تھی وہ آگے آگے ہراول دستہ تھی، ان کی ساری مشینری جو تھی، بختر مند جو تھی، وہ ساری ان کے ساتھ تھیں، اور اب پنجاب میں بھی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے۔ اور جو میں تو اب حیران ہو رہا تھا کہ جس طریقے سے ابھی ایک صوبائی وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دو صورتوں میں ہوگا لانگ مارچ، اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم اس صورت میں بھی نکلیں گے اور اگلے لمحے ہم نکلیں گے۔ تو اگر قانون کی گرفت میں چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے کوئی بھی عام آدمی ہو، ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب پہ کوئی مقدمہ بنتا ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو عدالتیں موجود ہیں، یہ لوگ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں اپنے مقدمات لڑیں۔ اگر یہ بے گناہ ہوں، سرخرو ہوں گے، اور اگر یہ گنہگار ہوں تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتے کہ آپ وفاق پہ حملہ کر دو، وفاق پہ چڑھائی کر دو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی حکومت کو، وفاقی حکومت کو حوصلے سے اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ پرتشدد جو ہے یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ ہے کہ وفاقی حکومت چونکہ آپ کی ہے اور وفاقی حکومت کو اس وقت بھی بہت تحمل کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے۔